اللہ تبارک و تعالی نے جہاں پر انسانیت کی ہدایت کے لیے اور کائنات کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے جہاں پر انبیاء کو روانہ کیا ہے اور خاتم النبیین ختمی مرتبت حضور سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد کے ساتھ وہ سلسلہ ختم ہوا، اللہ تبارک و تعالی نے مصطفیٰ کے واسطے اس امت پر ایک ایسا کرم فرما دیا کہ ہر امت کو نبی دیا، ہر امت کو نبی دیا، اس امت کو نبی بھی دیا اور علی بھی دیا، علی بھی دیا، فاتح ولایت، من کنت مولاہ فعلی مولا، وہاں سے ولایت کا ایک سلسلہ چل پڑا، ولایت کا یعنی فیضان نبوت، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض کا تسلسل اب وہ الگ الگ انداز میں، کہیں قادریت کے نام پر، کہیں چشتیت کے نام پر، کہیں نقشبندیت کے نام پر، کہیں سہروردیت کے نام پر، کہیں رفاعیت کے نام پر، کہیں شاذلیت کے نام پر، اور سلاسل کے ساتھ ساتھ دنیا بھر میں آج آپ دیکھیں جہاں جہاں انسان بستا ہے وہاں وہاں اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کے صدقے میں اپنے اولیاء کو بھیج رہا ہے اور اولیاء کے تھرو ایمان پھیل رہا ہے۔ علماء، یقیناً علماء میں بھی بڑا طبقہ اولیاء کا ہوتا ہے، مگر بالعموم علماء ظاہر کا کام تحفظ شریعت ہوتا، جو کہ امت کا بڑا کام ہے اور ایمان پھیلتا ہے اور لوگ حلقہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں اور لوگ مسلمان ہوتے ہیں، بالعموم آپ دیکھیں 99% اولیاء کی وجہ سے۔ ہندوستان میں ہم جائیں، کسی کھیڑے گاؤں میں چلے جائیں، کسی چھوٹے گاؤں میں چلے جائیں، وہاں پر چند مسلمان گھر نظر آئیں گے، وہاں پر کوئی درگاہ بھی نظر آئے گی، کوئی درگاہ نظر آئی۔ آپ دیکھیں، کمال دیکھیں آپ، جہاں جہاں ہماری یونیورسٹیز نہیں پہنچی ہے، جہاں پر اردو زبان پڑھنے اور بولنے والا ایک آدمی نہیں ملتا ہے، جہاں پر عربی کا کوئی تصور پیدا نہیں ہوتا ہے، جہاں پر کوئی عالم موجود ہو اس کی زبردست قلت ملتی ہے کہ کوئی عالم وہاں پر نہیں ہے، مگر وہاں پر بھی مسلمان ہے۔ وجہ ہے کہ کوئی ولی آ کر بس گئے تھے، کوئی ولی کا اس علاقے سے گزر ہو گیا تھا تو ایمان دے کر تو چلے گئے، ایمان دے کر چلے گئے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے۔ اور ان اولیاء کے درمیان اللہ تبارک و تعالی ہر صدی کے اندر ان اولیاء تو بے شمار روانہ کرتا ہے، لیکن ہر صدی بعد اب صدی کا تعین علماء کرام بعض نے 100 کے حساب سے کیا، بعض نے زمانے کا اطلاق کیا، ہر 100 سال پر ایک عام اطلاق سے لیتے، ہر 100 سال پر اللہ تبارک و تعالی کا یہ کرم ہوتا ہے کہ اپنے محبوب کے صدقے ایک ایسے ولی کو اللہ تبارک و تعالی پیدا کرتا ہے جس کو ہم اپنی زبان میں مجدد کہتے ہیں۔ ہر صدی میں ایک مجدد پیدا ہوتا اور وہ مجدد کا کام ہوتا ہے کہ بھولے ہوئے لوگ کو اور راستہ بھٹکے ہوئے لوگ کو اور دین کا مزاج جو لوگوں کے اندر کمزور ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے دنیا کا ماحول کمزور اور خراب ہو جاتا ہے، وہ دین کی احیاء کے ساتھ لوگوں کے دلوں کے اندر اللہ کا اور اللہ کے رسول کا جو تعلق ہوتا ہے اس کو دوبارہ زندہ کر دیتا ہے۔ یہ مجدد کا کام ہوتا ہے اور ہر زمانے میں مجدد آتے رہے، ہر صدی مجدد آتے رہے اور بڑے بڑے کارنامے انجام دیتے رہے۔ ان تمام مجددوں کی جو لسٹ ہوگی، فلاں علاقے میں تجدیدی کام ہوا، اتنے بڑے پیمانے پر کام ہوا، بڑے اکابر اولیاء اللہ کے نام ہیں، ان کے من جملہ اگر ہم آج کے زمانے میں غور کریں کہ تجدیدی کام ہر صدی میں ایک مجدد ہونا، ہر صدی میں ہر حدیث شریف آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر زمانے میں، ہر صدی میں اللہ تبارک و تعالی ایک مجدد کو روانہ کرے۔ میں یجدد لہا دینا، آقا کے خود الفاظ ہے کہ وہ دین کو رینیو کر اور نئے انداز میں دین کو پیش کر پھر لوگ کو ایمان سے مالا مال کر دیتا۔ دین وہی مصطفیٰ کا ہوتا ہے، پیش کرنے کے انداز نہیں ہوتے، لوگ کے دلوں کو جلا بخشتے ہیں، نور بخشتے ہیں، ان کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ چنانچہ آج کے زمانے میں اگر دیکھیں، جیسا کہ میں سمجھتا ہوں اور جیسے کہ ہمارے ساتھی علماء سمجھتے ہیں اور دیگر علاقوں کے بھی علماء، دنیا کا ایک بڑا طبقہ آج سمجھتا ہے کہ شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب اس صدی کے مجدد ہے۔ علماء کا بھی ایک بڑا طبقہ ہے، اور چنانچہ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ مجدد ہونے کے شرائط میں سے جو مجدد ہونے کے علامات بیان کرتے ہیں، مجدد ہونے کے علامات ان من جملہ کئی علامتوں کی ایک علامت یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ اس مجدد کے تعلیمی خدمات اور علمی خدمات سے علماء کا اس زمانے کا بڑا طبقہ متاثر رہے، وہ اقرار کرے کہ ہاں ان کے بڑے علمی خدمات ہیں۔ آج روئے زمین پر بڑے بڑے علماء ہندوستان
ہندوستان اور پاکستان کی بات نہیں کر رہا ہوں، آگے نکل جائیں، عالم عرب سعودیہ میں چلے جائیں، ملک شام میں چلے جائیں، مصر میں چلے جائیں، یورپ میں چلے جائیں، دنیا کے جس خطے میں آپ جاتے ہیں وہاں پر جا کر دیکھیں، علماء کا ایک بڑا طبقہ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کے تعلیمی اور علمی خدمات سے متاثر ہے، وہ مانتا ہے کہ واقعتاً بہت بڑا کام ہوا۔ اختصاراً میں چند باتیں جو شیخ الاسلام سے متعلق ہے میں باتیں بتاتا ہوں آپ کو۔ ایک بڑا کام جو شیخ الاسلام نے کیا ہے، بڑا کام جو بالعموم نظروں کے سامنے نہیں، لوگ سمجھ نہیں پاتے کہ ہوا کیا۔ سب سے بڑا کام ہمارے شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب نے جو کیا، بڑا کام کیا ہے، وہ بڑا کام یہ ہے کہ انہوں نے لوگوں کو دوبارہ حدیث پڑھوا دیا ہے۔ حدیث پڑھوانا، میں آپ کو ایک بنیادی بات، اہم بات بتا رہا ہوں۔ آج کے زمانے میں الحمدللہ ثم الحمدللہ علماء جامع نظامیہ موجود ہے، علماء اشرفیہ ہے، علماء بریلی ہے، اور مرکز ثقافت کے علماء ہے، اور دیگر علاقوں کے کچھ علماء ہیں، اور ازہر کے علماء ہیں، اور دیگر علاقوں کے علماء ہیں جو حدیث پڑھتے ہیں۔ لیکن بالعموم اگر پرسنٹیج دیکھا جائے تو عوام کے اندر، میں سمجھتا ہوں عوام کے اندر 2-4% بھی عوام ایسی نہیں ہے جو حدیث پڑھتی ہے، 2-4% بھی نہیں نکلی۔ اصل حدیث کی بات کر رہا ہوں، سنی سنائی کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ 2-4% بھی عوام حدیث نہیں پڑھتی ہے، اور علماء کی طرف اگر پلٹ کر چلے جائیں تو میں آپ کو یقین کے ساتھ بتا سکتا ہوں کہ جتنے علماء کہلاتے ہیں ہند و پاک کے اندر اور ساری دنیا کے اندر جتنے علماء کہلاتے ہیں، ان سارے علماء میں 25% بھی علماء ایسے نہیں ہیں جو اصل بخاری اور مسلم کو اٹھا کر پڑھتے ہیں۔ آج کے زمانے کے علماء ہندوستان میں آئے، وہ اردو کتابیں اٹھاتے ہیں، پڑھتے ہیں، اسی میں سے کہہ دیتے ہیں بخاری میں یہ آیا، مسلم میں وہ آیا، اور ترمذی میں یہ آیا۔ اصل بخاری تو یہ پڑھتے نہیں ہے، اصل مسلم تو ان کے سامنے نہیں ہے، الفاظ ترمذی یہ جانتے نہیں ہے، ابو داود کی کتنی جلدیں ہیں ان کو پتا بھی نہیں ہے، ابو داود کی جلدیں کتنی۔ ایک مولانا بڑے بحث کرنے کے لیے آئے تھے، دیگر فرقے کے آدمی تھے، بڑے بحث کرنے کے لیے میری مسجد میں بحث کرنے کے لیے آئے تھے، اور بڑا بخاری 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 کہہ کر وہ سناتے جا رہے تھے۔ میں پلٹ کر ایک سوال ان سے کیا، مولانا بہت زور زور سے آپ بخاری بول رہے تھے، بخاری شریف کا نام کیا ہے اصل وہ بتائیے۔ بخاری شریف تو بخاری شریف ہے، بخاری شریف کا نام بھی ہوتا ہے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ دلیل اس بات کی ہے کہ کبھی اصل بخاری تو ہاتھ میں پکڑا بھی نہیں ہے، بس ترجموں پہ چل رہے ہیں بخاری شریف بخاری شریف۔ یہ حالت ہو چکی، امت انحطاط کی طرف جا رہی ہے۔ اصل امہات الکتب جو مین بکس ہوتے ہیں بخاری، ترمذی، ابو داود، نسائی، ابن ماجہ، مسند احمد، جی اس طرح کے جو کتابیں ہوتے ہیں، اس طرح کے جو کتابیں مین کتب جو ہوتے ہیں، وہ مین کتب تک پڑھنا عوام تو عوام علماء تک چھوڑ چکے تھے۔ اس کا نتیجہ امت کے اندر جہالت کی بنیاد پر جھگڑے، اور امت کے اندر مسجدوں اور ممبروں پر فیصلے کیے جاتے آستین چڑھا کر، قرآن و سنت کی بنیاد پر نہیں، آستین چڑھا چڑھا کر فیصلے ہونے لگے۔ شرق سے غرب تک لڑائی جھگڑے صرف جہالت میں ہو رہے، جہالت کے اندھیرے میں ہو رہے۔ شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب نے سب سے پہلے اپنے خطابات کے ذریعے ہزاروں کی تعداد میں خطابات اٹھا کر دیکھ لیجئے آپ، فقہ کے اوپر دیکھیے، تفسیر کے اوپر دیکھیے آپ، جی اصلاح معاشرہ کے اوپر دیکھیے آپ، فقہی عنوانات پر دیکھیے، قانون پر دیکھیے، سیاسیات میں دیکھیے، جس عنوان پر اٹھا کر دیکھیے، شیخ الاسلام نے اصل کتب کے ساتھ اور اس کے اصل متون کے ساتھ ہزاروں لاکھوں احادیث کے انبار لگا دیے، جس کو سن کر ایک علماء کا ایک بڑا طبقہ، میں سارے علماء نہیں کہہ رہا ہوں، جید علماء ہیں جو اصل امہات الکتب کی طرف رجوع کرتے ہیں، مگر اکثریت علماء کی اکثریت صرف خطاب سن کر اطمینان سے بیان کر رہا ہے کہ یہ عالم با اعتماد ہے۔ اور نمبر 2، پھر شیخ الاسلام کی کتابیں اگر آپ دیکھیں گے فن حدیث کے اندر 100 سے زیادہ کتاب نئے انداز میں، نئی ترتیب میں انہوں نے دوبارہ لکھ دیا۔ اب بخاری شریف کے احادیث وہ ڈھونڈنے کا جو پرابلم ہوتا تھا، اور ترمذی کو جو ڈھونڈنا پرابلم ہوتا تھا، اور مسلم شریف کو پڑھنے میں جو مسائل ان کو پیش آتے تھے وہ نہیں پڑھ پاتے تھے، اب انہوں نے اثر نو، المنہاج السوی کے نام سے، ہدایت الامہ کے نام سے، عرفان السنہ کے نام سے، الاربعینات کے نام سے، جی مرج البحرین کے نام سے، السیف الجلیل کے نام سے، اتنے کتب شیخ الاسلام 100 سے زائد فن حدیث کے اندر خالص احادیث کی کتاب 1
لفظ بھی وہ اپنی طرف سے تشریح نہیں کرتے، نئے انداز میں اس طرح سے ترتیب دے دیا ہے کہ علماء عوام بھی وہ کتابیں پڑھنا شروع کر چکی ہے۔ یہ احیاء سنت کا کام، حدیث کو دوبارہ امت کو حدیث کی طرف لے جانا، یہ بڑا کارنامہ رہا شیخ الاسلام کا۔ پھر دوسری بات یہ کہ دین کو شیخ الاسلام نے، لوگ بڑا کہتے ہیں کیا بات ہے شیخ الاسلام کے اتباع کرنے والوں میں، بہت سارے لوگ تو کوٹ پینٹ پہنے ہوئے رہتے ہیں، یہ شیخ الاسلام تو وہ نئے انداز میں رہتے ہیں، جب دیکھو بالکل نیو انداز میں، اور کیا بات ہے ایسا معلوم ہوتا ہے جیسا مغرب کی طرف جھکاؤ ہے۔ جھکاؤ کا مسئلہ نہیں ہے، جھکاؤ وغیرہ کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کے دماغوں کے اندر، آپ تصور کریں تھوڑی دیر کے لیے، آپ سوچیں امام صاحب کے ہاتھ میں شہر کے اندر جو پاور جنریٹ ہوتا ہے، جو کرنٹ بنتا ہے، وہ ان کے ہاتھ میں وہ آفس دیں گے، سوچ سکتے ہیں، تصور ہو سکتا ہے دینی تعلیم کا عالم عدالت میں ٹھہر کر گفتگو کر سکتا ہے؟ یہ جو تصور ہو گیا تھا کہ دین ایک دنیا الگ ہے، ان کا کام ہے مسجد، ان کا کام ہے قرآن پڑھنا، تراویح پڑھانا اور گھر میں ختم قرآن کرنا، یہ ان کا کیا کام ہوتا ہے؟ بس وہ پبلک کو ڈانٹے کہ داڑھی لمبی ہو اور شملہ بنا کرے، لوگوں جمعہ کے دن سرما اور عطر لگا کر آنا، اس سے زیادہ مولوی کا کیا کام سمجھا تھا؟ عوام نے سمجھ لیا تھا کہ مولویوں کی دنیا الگ ہے، مولویوں کی دنیا الگ ہے، اور یہ جو دین کی بات کرتے ہیں، دین کی بات کیا کرتا ہے مولوی؟ جی دین تو ایک بیکورڈ ایک مذہب ہے، ایک رواج ہے، ایک رسم ہے، بس پرانے لوگ کرتے تھے اس کے اوپر ہم کو بھی کرتے چلے آنا ہے، اس طرح کا ماحول پیدا ہو رہا تھا۔ آج ہم یہاں ہزاروں لاکھوں مسلمان اور بیسیوں علماء کے درمیان رہتے ہیں، اس کا احساس ہم کو کم ہوتا ہے۔ وہ لوگ جو امریکہ میں رہتے ہیں، وہ لوگ جو برطانیہ اور فرانس میں رہتے ہیں، جو سویڈن اور ناروے میں رہتے ہیں، جو آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ میں رہتے ہیں، جو جاپان اور چائنا میں رہتے ہیں، ان سے جا کے پوچھو ان کے پاس دین کا کیا مقام تھا، کیا حالت تھی ان کی دین کے پاس۔ شیخ الاسلام نے وہ عمل کر دکھایا کہ عالمی سطح پر ہندوستان اور پاکستان سے لے کر عالم عرب میں لے کر یورپ اور امریکہ میں لے کر ساتوں بر اعظموں کے رہنے والے، چاہے وہ کسی کلچر کا ہو، کسی ماحول کا ہو، کسی علاقے کا رہنے والا ہو، ہر ایک کے لیے شیخ الاسلام نے پریکٹیکلی دین پر عمل کر کے بتا دیا ہے کہ دین بچھڑا ہوا نہیں ہے بلکہ اپ ٹو ڈیٹ ہے، ہر زمانے کے قابل عمل ہے، کیونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہم کو دین عنایت فرمایا ہے وہ 1400 سال پرانا نہیں ہوا، وہ قیامت تک بھی پرانا نہیں ہونے والا ہے، ہر زمانے کی ہر ضرورت کو پورا کرنے والا دین ہے، ہر زمانے کی ہر ضرورت کو پورا کرنے والا دین ہے۔ یہ آپ بتائیں کہ کس مولوی میں مجال تھی مولویوں میں مجال کے سیاستدانوں سے ٹکرا جائے، تھی مولویوں میں مجال کے عدالتوں سے ٹکرا جائے، ملک کی اکانومی پر گفتگو کریں، آپ شیخ الاسلام کے خطابات سنیں، پاور کیسے جنریٹ کیا جاتا ہے شیخ الاسلام خطاب کریں گے اس پر، کھیتی باڑی کیسی ہوتی ہے اس پر شیخ الاسلام کا خطاب ملے گا آپ کو، دنیا کا کوئی شعبہ نہیں چھوڑتے ہیں شیخ الاسلام اس کو سمجھاتے، انہوں نے بتایا کہ دین کے اندر ہر چیز کا سولوشن ہے۔ آپ کو میں بتاؤں انحطاط اور گرنے کا اندازہ آپ میں بتاؤں، میں عوام کی بات نہیں کر رہا ہوں، علماء کی بات کر رہا ہوں۔ سعودیہ کے ایک عالم دین ہے، بڑے عالم دین ہے، نام وام لینا نہیں ہے ان کا، بڑے عالم دین ہے سعودیہ کے، ان کا دورہ ہوا قطر، دوحہ قطر کا، میرے بھائی وہاں پر امام ہیں، سارے اماموں کو نوٹس آ گئی ہے، سارے اماموں کو نوٹس آ گئے، بڑے علامہ آ رہے ہیں خطاب میں، سارے ائمہ اور مؤذنین حاضر رہنا، یہ بھی گورنمنٹ کے امام ہیں میرے بھائی وہاں، وہ بھی حاضر ہو گئے۔ اب مولانا خطاب کرتے ہیں، خطاب کے دوران بولتے ہیں کہ یہ ایک بدعت ہے کہ لوگ کیپ پہنتے ہیں، کیپ جو ہوتا نا سامنے سادی ٹوپی ہوتی ہے، سامنے تھوڑا سا دھوپ سے بچنے کے لیے جو کیپ پہنتے ہیں، ہیٹ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، ہیٹ کہتے ہیں، کیپ کہتے ہیں، وہ پہننا بولے بدعت ہے، حرام ہے، وہ تو کفار سے مشابہت ہے، وہ جو پہنے گا وہ گناہ ہے، وہ پہننا منع ہے۔ یہ خطاب ہو رہا ہے مولاناؤں کا۔ آج کے زمانے میں آپ بتائیں کیا پریکٹیکلی یہ جو دین پیش کر رہا ہے بندہ، یہ مولوی، یہ عمل کے لائق ہے؟ کیا لوگ نوجوان میدان کرکٹ میں اتریں گے، میدان فٹ بال میں اتریں گے، دھوپ میں ویسے ہی کھیل سکتے ہیں؟ کیا وہ انجینئر جو سائٹ پر کام کرتے ہیں ان کی ضرورت نہیں ہے آج؟ لیکن انہوں نے دین پیش کیا، بڑے علامہ ہیں، گورنمنٹ لیول پر آ رہے ہیں، ہزاروں کروڑوں کا ان کے اوپر خرچ کیا جا رہا ہے۔ جب میرے بھائی نے مجھے فون پر بتایا، انٹرنیٹ پر گفتگو ہو رہی تھی، انٹرنیٹ پر بتایا کہ عجیب بات ہے، مولانا آئے بتا رہے تھے کہ وہ سامنے ایسا اگر نکلا ہوا ہو تو وہ ٹوپی پہننا حرام ہے۔ میں بولا انا للہ و انا الیہ راجعون، بھائی کو اسی وقت بولا کہ آپ ذرا منہاج books.com کھولیے،
علامہ شیخ الاسلام کی جو ویب سائٹ ہے minhajbooks.com، اس پر کھولیے آپ المنہاج السوی کتاب، شیخ الاسلام کی حدیث کی کتاب ہے المنہاج السوی، اس میں جائیے چیپٹر کتاب اللباس، کپڑوں کا چیپٹر، اس کے اندر جاتے ہیں حضرت عبداللہ ابن الزبیر رضی اللہ تعالی عنہ، حدیث ہے حضرت عبداللہ ابن الزبیر رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول، حج کے لیے جب موسم گرما میں کبھی حج کرنا ہوتا تو طواف کے درمیان طواف کرتے وقت وہ ایسی ٹوپی پہنتے تھے جس کو سامنے کی طرف دھوپ سے بچانے کے لیے چھجا ہوا کرتا تھا۔ آپ تصور کر سکتے ہیں کوئی مولوی یہ بات بتا سکتا ہے؟ اور شیخ الاسلام نے یہاں وہاں سے استدلالی انداز میں نہیں کرنا ہے ایسا ہوا تو ایسا، ایسا ہوا تو، ڈائریکٹ اٹھا کر حدیث مولویوں کے ہاتھ میں دے دیا۔ جی پریکٹیکلی دین کیسے ہو سکتا ہے آج کے زمانے میں، دین پر عمل کیسے کیا جا سکتا ہے؟ یہ بے بہرا علماء جو کتاب اٹھا کر پڑھتے نہیں، انہوں نے تو غارت کر دیا تھا، غارت کر دیا تھا۔ یہ حکومتی علماء جو ہوتے ہیں، یہ پیسوں کے جو علماء ہوتے تھے، ان کو دین تو آتا نہیں تھا، بیڑا غرق کرنا تھا۔ شیخ الاسلام نے وہ جواب دیا ہے اور دین کو اس انداز میں پیش کیا ہے کہ آج کا ہر نوجوان چاہے وہ کسی پروفیشن سے تعلق رکھتا ہو، جب شیخ الاسلام قادری صاحب سے وابستہ ہوتا ہے وہ اپنے پروفیشن پر رہتے پر دیندار بنتا ہے، دیندار بنتا ہے۔ پھر آگے شیخ الاسلام نے تعلیمی سسٹم کو چیلنج کیا، تعلیمی سسٹم کو چیلنج کیا، اور شیخ الاسلام نے بتایا کہ یہ دو کانسیپٹ جو ہوتے ہیں، دینی مدارس اور دنیاوی مدارس، یہ کانسیپٹ صرف بر صغیر ہندوستان اور پاکستان میں موجود ہے، ہند و پاک بنگلہ دیش کے علاوہ دنیا میں کہیں پر بھی یہ کانسیپٹ موجود نہیں ہے، اور یہ انگریزوں کی سازش تھی مسلمانوں کو بچھڑا دینے کے لیے۔ شیخ الاسلام نے وہ سسٹم نہ صرف تقاریر کے ذریعے بلکہ پریکٹیکلی پیش کیا ہے کہ نرسری سے لے کر 10th تک کے لیے اور انٹر تک کے لیے کمپلسری طور پر ایک دین کا سبجیکٹ شامل کیا جائے، اس کے بعد پھر تخصص ہوتا، اسپیشلائزیشن ہوتا ہے، اس میں بچہ جو چاہے مضمون اپنا لے، لیکن نرسری سے لے کر 12ویں تک جب 15 سال وہ دین کا کچھ نہ کچھ حصہ پڑھ رہا ہوتا تو اس کے بیس میں دین آ ہی جاتا ہے، بیس میں دین آ جاتا ہے۔ اور نہ صرف زبانی جمع خرچ بلکہ شیخ الاسلام نے صرف پاکستان میں 572 ہائی اسکول قائم کر کے بتائے، لندن میں انہوں نے اسکول قائم کیے اور یورپ کے مختلف علاقوں میں انہوں نے انسٹیٹیوٹس قائم کیا ہے، اور الحمدللہ حیدرآباد میں بھی اس کی شروعات ہو چکی ہے۔ مولانا سید حیات اللہ قادری صاحب نے حیدرآباد میں اسکول قائم کر چکے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی آگے یہاں پر پونا اور دیگر علاقوں میں بھی اس طرح کے اسکولز ہم قائم کریں گے، جو بچے کو الگ سے مدرسہ یا ملصاب کی ضرورت نہیں ہوگی، وہ دین مدرسے اور اسکول سے ہی حاصل کر کے نکلے گا انشاءاللہ تعالی۔ پھر تحفظ عقیدہ، شیخ الاسلام نے تحفظ عقیدہ اور رد باطل پر جو کام کیا ہے، آپ دیکھیں میں کسی کا نام لینا نہیں چاہتا ہوں، لیکن بالعموم مولویوں کا جو ترہ ہو چکا ہے، جو انداز ہو چکا ہے، باطل عقیدے بات کرتے ہیں تو قرآن اور حدیث سے نیچے نہیں کرتے، اور ہمارے مولوی کہتے ہیں تو فلاں ولی اللہ نے یہ کہا، فلاں حضرت نے یہ کہا، فلاں کتاب میں یہ لکھا ہے۔ ارے بھائی، آپ کے ولی اللہ کی جوتیاں ہمارے سر پر، مگر قرآن و حدیث کے مقابل میں ان کی بات آ سکتی ہے؟ نہیں آ سکتی۔ وہ کہتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا، ہم کہتے ہیں غریب نواز نے فرمایا، چلے گی بات؟ چلے گی بات؟ بات غریب نواز کی بہت بڑی ہے، مگر رسول اللہ کے تقابل میں لا کر ہم نے غلطی کی تھی۔ شیخ الاسلام نے نیا انداز اختیار کیا ہے، اور ہر بات کو قرآن و حدیث سے پیش کرنا، چاہے وہ توسل ہو، چاہے وہ شفاعت ہو، وہ اولیاء اللہ کا عرس منانا ہو، وہ چاہے کوئی سبجیکٹ ہو یا رسول اللہ کہنا ہو، اولیاء اللہ کی حیات سے متعلق ہو، اور ندا لگانا ہو اور سلام پیش کرنا ہو، چاہے وہ کوئی مضمون ہو، شیخ الاسلام نے قرآن و حدیث سے پیش کر کر کسی کا نام لیے بغیر، کسی کو تکلیف دیے بغیر، کسی کے دل کو ٹھیس پہنچائے بغیر پورے اخلاق کے دائرے میں دلائل کی وہ انبار لگا دیے کہ آج لوگ مجبور ہو گئے۔ جب میری بستی، جس بستی میں میں رہتا ہوں بارکس میں، شیخ الاسلام کے سیڈیز بٹنے لگے تو مخالفین کو کچھ نہیں بن پڑا بولنے کے لیے، وہ نہیں کہہ سکے کہ یہ گالی دیتا ہے، وہ نہیں کہہ سکے کہ ان کے پاس دلیل نہیں ہے، انہوں نے کہا کہ یہ اندرونی طور پر قادیانی ہے، اس کو اوائڈ کرو۔ بن نہیں پڑا کچھ بھی، پوسٹر لگائیے طاہر القادری اندرونی طور پر قادیانی ہے، لوگ اس کو اوائڈ کرو، کیونکہ کچھ بول ہی نہیں سکتے تھے وہاں پر۔ شیخ الاسلام نے وہ حال کر دیا، پرانے بد عقیدہ لوگوں کو صحیح عقیدے پر انہوں نے لا دیا ہے۔ پھر شیخ الاسلام کا مزید کام، ایک بڑا کام، اور حقیقت میں بتا رہا ہوں کہ سوائے شاید اس صدی کے مجدد کے علاوہ کوئی اور وہ کام نہیں کر پاتا۔
سارے اسلام کو اور مسلم کنٹریز کو اور سارے مسلمانوں کو دنیا بھر کے اندر بلا وجہ معصوم مسلمانوں کو غلط سلط کاموں میں الجھا کر ان کو معیشت سے کاٹ کر تعلیم سے کاٹ کر جب وہ پسماندہ ہو جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے غلطیاں ان سے ہوتی ہے، ان کو دہشت گردی کے دائرے میں لا کر دہشت گرد کا الزام لگا کر ٹی ویوں کے اوپر بڑے بڑے شملے اور داڑیوں کو بتا کر ان کو نام رکھا جاتا ہے کہ یہ دہشت گرد ہے، اور ان کے ہاتھ میں قرآن ہوتا ہے، لوگ کے اندر یہ میسج جاتا ہے قرآن دہشت گردی کی کتاب ہے، علماء دہشت گردی کے نمائندے ہیں۔ ساری دنیا میں یہ ہو رہا تھا، اور ہر مذہب والے اسلام اور مسلمانوں کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گئے تھے۔ ایک ملک نہیں، کئی ملک تباہ کر دیے گئے دہشت گردی کے نام پر۔ بتاؤ سرزمین دنیا پر سارے گلوب اٹھا کر دیکھ لو، دہشت گردی کو دھبے کو اسلام سے مٹانے کے لیے، اسلام کے چہرے کو دھونے کے لیے اور اس کا صاف اور حقیقی چہرہ اور رحمت للعالمین والا چہرہ پیش کرنے کے لیے انٹرنیٹ پر جا کر دیکھو، اخبارات اٹھا کر دیکھو، سوائے شیخ الاسلام کسی اور کا نام آپ کو نہیں ملے گا کہ وہ سرزمین عربستان ہو یا پاکستان ہو یا پھر مشرقی علاقے ہو جاپان وغیرہ کے، یا پھر یورپ میں آپ جا کر دیکھیں، امریکہ میں جا کر دیکھیں، ایک ہی شخص کی آواز نظر آئے گی کہ دہشت گردی کا اسلام خاتمہ چاہتا ہے، دہشت گردی کا اسلام خاتمہ چاہتا ہے۔ کبھی ویمبلے ارینا کے پروگرام کے نام پر سارے مذاہب کے لوگوں کو ساتھ اڑا کر اس پر بھی الزامات لگنا شروع ہوئے، اس پر بھی الزامات کہ ہندوؤں کو بلا کر بٹھا لیا، عیسائیوں کو بلا کر اوپر اسٹیجوں پر بٹھا لیا، یہودیوں کو مقام دے دیا، مائک دے دیا۔ ارے کم بخت مارے کہ طاہر القادری کی مخالفت میں تمہارے زبانیں رسول اللہ کی شریعت کے خلاف جا رہے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے اذا جاءکم کریم قوم فاکرموا، اگر تمہارے پاس کسی قوم کا عزت دار آدمی آتا ہے تو تم پر فرض بنتا ہے کہ تم بھی اس کی عزت کیا کرو۔ اگر کوئی ہندو پنڈت اگر آ جاتا ہے، سادھو اگر آ جاتا ہے، تو آج یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اسے نیچے نہیں بٹھائیں گے، وہ اپنے قوم کا معزز ہے، ہم اسے یہاں پر بٹھائیں گے۔ یہ مصطفیٰ کا فرمان ہے۔ دیگر مذاہب کے لوگ مصطفیٰ سے ملنے مسجد نبوی میں آتے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شال مبارک بچھا کر غیر مذہب کے پجاریوں کو بٹھایا کرتے تھے۔ یہ اس پر عمل پریکٹیکلی طور پر، ارے ہم کہتے ہیں کہ شیخ سعدی مندر کے اندر پنڈتوں کے اندر جا کر بیٹھ گئے تھے، خواجہ اجمیر گیرو کلر کے کپڑے پہن کر بس گئے تھے، نظام الدین اولیاء اسی انداز میں، شیخ سعدی علیہ الرحمہ اسی انداز میں۔ ہمارے بزرگان دین تو بہت نرمی سے غیر مسلمانوں کے درمیان ان کو کھلا کے، ان کو پلا کے، ان کا علاج کر کے، ان کی ہمدردی کر کے ان کو مسلمان بنایا ہے۔ لیکن جب پریکٹیکلی کوئی کرنے جاتا ہے تو اس کی مخالفت میں تم آواز اٹھاتے ہو۔ ارے اولیاء اللہ غریب نواز کے مشن کو، غریب نواز کے مشن کو، شیخ سعدی کے مشن کو، نظام الدین اولیاء کے مشن کو، قطب الدین بختیار کاکی کے مشن کو اور مصطفیٰ کی تعلیم کو اگر کوئی پریکٹیکلی آج کوئی کر کے بتا رہا ہے تو من جملہ کئی نام کے ایک بڑا نام طاہر القادری کا ہوگا۔ طاہر القادری کا نام ہوگا کہ تمام مذاہب کو ریسپیکٹ دے، تمام مذاہب کے ذمہ داروں کو ریسپیکٹ دے کر انہوں نے بتایا ہے کہ اسلام کسی کو مارنے اور ختم کرنے کا نام نہیں ہے، محبت کا نام ہے، محبت کا نام ہے۔ اور انہوں نے سمجھایا یہ بات کو کہ تم پروردگار اللہ کو رب المسلمین بنا کر ختم نہ کر دو۔ اس نے خود کہا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اس کی جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ وہ مسلمانوں کا بھی پروردگار ہے، وہ ہندوؤں کا بھی پروردگار ہے، وہ یہودیوں کا، عیسائیوں کا بھی پروردگار ہے، اور وہ جین مت اور بدھسٹ کو ماننے والے، بدھا کو ماننے والوں کا بھی پروردگار ہے۔ اور جہاں پر اللہ صرف رب المسلمین نہیں رب العالمین ہے، وہیں پر مصطفیٰ رحمت للمسلمین نہیں رحمت للعالمین ہے، رحمت للعالمین ہے۔ اب بتاؤ جو تعلق باللہ اور تعلق بالرسول رکھتا ہو وہ کیسے کر سکتا ہے؟ اس کے کیا طرز ہونا چاہیے؟ وہ سارے لوگوں کے لیے امن و رحمت کی علامت بن کر آیا۔ جہاد کا ڈیفینیشن، جہاد اور فتویٰ دو لفظ اتنے بدنام ہو چکے تھے جس کی جگہ جگہ قرآن و حدیث میں تعریف ہے۔
جہاد اور فتویٰ یہ دو لفظ اتنے بدنام ہو چکے تھے کہ مغربی دنیا اور غیر مسلمان سمجھتے تھے فتویٰ مینس کسی مسلمان کو کافر ڈکلیئر کرنا، اس کا مطلب ہوتا ہے فتویٰ، اور جہاد کا مطلب ہوتا ہے کسی غیر مسلمان جس کو ڈکلیئر کیا گیا غیر مسلم اس کی گردن مار دینا، اس کا مطلب ہے جہاد۔ یہ معنی سمجھتے تھے۔ شیخ الاسلام نے اس کا ڈیفینیشن دے کر دنیا کو شش در رکھ دیا۔ بڑی تعداد میں، بڑے علماء تو جانتے ہیں لیکن بڑی تعداد میں علماء خود حیرت زدہ رہ گئے۔ آپ بتائیے کیا معنی سمجھتے ہیں جہاد کا؟ جہاد کا کیا معنی سمجھتے ہیں؟ لفظی اعتبار سے اور احادیث کے دلائل کے ساتھ انہوں نے بتایا ہے کہ جہاد کا حقیقی معنی ہے کسی اچھائی کو پانے کے لیے پوری طاقت لگا دینا، اس کا معنی ہے جہاد۔ کسی اچھائی کو پانے کے لیے پوری محنت کر دینا اور پوری طاقت لگا دینا، اس کا معنی ہے جہاد، اس کا معنی ہے جہاد۔ اور یہ خطاب ان کا نیو یارک میں تھا۔ سو دنیا کے اندر آج دنیا کی حالت بدلی بھی ہے۔ آپ دیکھیں آج سے 3 4 سال 5 سال پہلے اخبارات جیسا اسلامی دہشت گردی اسلامی دہشت گردی اسلامی دہشت گردی کی رٹ لگاتی تھی، آج ہندوستان کے اخبارات میں بھی وہ رٹ آپ کو نہیں ملے گی۔ امریکہ کی بولی بھی بدل چکی ہے، امریکہ کی بولی بدل چکی ہے، لندن اور فرانس کے احوال بدل چکے ہیں۔ لوگ مان رہے ہیں کہ دہشت گردی کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، اس کو اسلام کی طرف منسوب کرنا ہم نے غلط کیا ہے۔ ہم کہ کس کی جد و جہد رہے؟ بتاؤ کوئی ایک نام طاہر القادری سے ہٹ کر بتا سکتے ہیں تو کوئی ایک نام بتا سکتے؟ یہ صرف شیخ الاسلام کے سر جاتا ہے کہ انہوں نے سارے عالم کے مسلمانوں کے خون کی حفاظت کی ہے اسلام کا صحیح چہرہ پیش کر کے۔ پھر شیخ الاسلام، بات لمبی ہو جا رہی، 2 منٹ چاہتا ہوں پھر بات کو ختم کروں گا۔ جی سارے مسالک اور مشارب کو دیکھیں، آپ کوئی بھی ادارہ ہو، میں کسی کی تفریق نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن کوئی ادارے والا ہو اور کوئی مکتب فکر والا ہو، جب بچہ اس کے پاس پڑھ لے اور اس کا ہو جائے تو پھر وہ کسی سے ملاقات کرے بھی تو اچھا نہیں لگتا۔ ملاقات، وہ کسی سے ملاقات بھی کرے، ارے یہ تو ہمارا بچہ ادھر کیوں ملا، اچھا نہیں لگتا ہے۔ مگر شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب نے منہاج القرآن کے نام پر اتنا کشادہ سینہ رکھا ہے اور اتنا وسیع میدان رکھا ہے کہ آپ دیکھیں گے منہاج القرآن کے اندر آپ کو نظامی ملیں گے، اشرفی ملیں گے، جی آپ کو اس کے اندر رضوی ملیں گے، آپ کو اس کے اندر حنفی، شافعی، حنبلی اور مالکی ملیں گے، قادری، چشتی، نقشبندی، سہروردی، شاذلی اور رفاعی ملیں گے۔ آپ کو ہر مدرسے کا نوجوان ملے گا، ہر مکتب فکر کا آدمی ملے گا جو اہل سنت والجماعت میں ہو۔ جو اہل سنت والجماعت میں سے ہو، وہ عجم میں سے ہو یا عرب میں سے ہو، وہ منہاج القرآن کا کارکن بن سکتا ہے۔ کسی کے لیے دروازے شیخ الاسلام نے نہیں بند کیا ہے، کسی کے لیے شیخ الاسلام نے دروازے نہیں بند کیا۔ پھر کتابوں کی تالیف، شیخ الاسلام نے جو کتابیں تالیف کی ہے 1000 سے زیادہ مسودے تیار ہو چکے ہیں، جس میں سے 416 کتاب چھپ کر منظر عام پر آ گئے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی اس کی تحریک ہندوستان میں چل رہی ہے۔ عن قریب اللہ تبارک و تعالی کی مدد اور نصرت رہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں، تو سارے کتابیں چھپ کر آپ کے بھی ہاتھوں میں آ جائیں گی۔ شیخ الاسلام کے خطابات 6000 سے زیادہ خطابات عربی زبان میں، اردو زبان میں، پنجابی زبان میں، انگریزی زبان میں اور مختلف زبانوں میں، اور اتنے مختلف عنوانات پر کہ جو عنوان کا آپ تصور کریں اس عنوان پر شیخ الاسلام کا خطاب آپ کو مل جاتا ہے۔ اتنا بڑا کام ان کے خطابات کے ساتھ، اور ساتھ ساتھ ایک اہم بات ہمارے یہاں جو ماحول ہے، ہمارے جہاں یہ ماحول ہے کہ جہاں پر اگر کوئی زیادہ تھوڑا اہل بیت کی محبت میں تھوڑا کچھ بول دینا تو شیعہ ہے شیعہ کی طرف چلے گا، ایسا ہی تصور ہوتا ہے نا، شیعہ، ارے بھائی یا حسین ارے علی علیہ السلام لکھا ہے، علی علیہ السلام لکھا مطلب شیعہ ہے۔ تھوڑا سا محبت اہل بیت میں آگے جاؤ، شیعہ کا ٹائٹل لگ جائے، تھوڑا نمازوں کی پابندی کر لو، کرتا ورتا پہن لو، دیوبندی ہونے کا الزام لگتا ہے، تبلیغ جماعت کی طرف کا الزام ہے، نہیں بدل گئے وہ تبلیغ جماعت میں جا رہے ہیں آج کل۔ تھوڑا سا آپ دلیل سے بات کریں، آپ بولے کہ نہیں ان کی بات میں نہیں مانتا، مجھے قرآن اور حدیث سمجھاؤ، اچھا اہل حدیث کی طرف مل رہے ہیں، دلیل پوچھتے ہیں، ارے سنی تو بغیر دلیل مانتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، خدا کی عزت کی قسم، نماز اور مسجد ہماری ہے، نماز اور مسجد ہماری ہے، اور خدا کی عزت کی قسم قرآن و حدیث ہماری ہے، اور خدا کی عزت کی قسم اہل بیت مصطفیٰ ہمارے ہیں، ہم کیوں چھوڑے کسی اور کے لیے؟ شیخ الاسلام طاہر
القادری صاحب کے خطابات میں آپ کو وہ بات ملے گی کہ تاکید نماز ملے گی. ارے حال حال میں جو پروگرام ہوا 1 لاکھ کالجز کے لڑکے اور لڑکیاں موجود ہیں لیاقت باغ کے اندر, اور شیخ الاسلام سب کے ہاتھ کھڑے کروا کر قسم کھلا رہے تھے کہ 1 لاکھ نوجوان قسم کھاؤ کہ آج کے بعد کبھی 5 وقت کی نماز میں 1 نماز بھی ناغا نہیں کریں گے, اور قسم کھاؤ کہ آج کے بعد بالارادہ کبھی 1 منٹ بھی بغیر وضو نہیں رہیں گے. بتاؤ کس تنظیم یہ کام کیا ہے؟ تعلق باللہ قائم کرنے کے لیے, قرآن بیان کرنے کے لیے. دلائل کا وہ انبار لگایا ہے شیخ الحدیث نے کہ حدیث کی رٹ لگانے والے, بار بار حدیث کہنے والے آج انگشت بدنداں ہیں, ان کو سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ اب کیا کہے. طاہر القادری ایک بات کہتا ہے تو 25 حوالے حدیثوں کے پیچھے لگا دیتا ہے. شیخ الاسلام نے وہ کام کیا ہے, اور پھر اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت, مولا علی سے محبت, فاطمہ سے محبت, حسن و حسین سے محبت. انہوں نے ثابت کیا کہ حسن و حسین علی و فاطمہ کو علیہ السلام لکھنا شیعوں نے بعد میں شروع کیا ہے. امام ذہبی لکھتے ہیں, امام ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں, دیگر ائمہ لکھتے ہیں ائمہ اہل سنت نے شروع کیا تھا اہل بیت مصطفیٰ کو علیہ السلام لکھنا. ارے یا علی کہنا اور علی سے محبت کے دعوے کرنا اور ان کے فنکشنز کرنا, ان کی یاد منانا, یہ اہل سنت والجماعت کا کام تھا. ہم نے یہ ان کے لیے ترک کر دیا, یہ ان کے لیے ترک کر دیا. سڑک پر بیٹھ گئے اور کہہ دیا اپنے آپ کو سنت. شیخ الاسلام نے ان فاصلوں کو مٹا کر بتا دیا کہ نماز بھی ہماری, قرآن و حدیث بھی ہماری, اہل بیت مصطفیٰ بھی ہمارے ہیں, اہل بیت مصطفیٰ بھی ہمارے. اور کوئی بیان کرے پورے دلائل کے ساتھ. شیخ الاسلام کا خطاب آتا ہے, ابھی صدر صاحب بتا رہے تھے شیخ الاسلام کا خطاب, محبت اہل بیت بزبان صحابہ. ہائے ہائے, اب اس میں حدیث بیان نہیں کرنا ہے صحابیوں نے کیا کہا, ہے کسی میں مجال کہ کچھ بول سکے. پھر اس کے آگے بیان ہوتا ہے شان صدیق اکبر اور شان عمر فاروق رضی اللہ عنہما, ان دونوں کی شان شیعوں کی کتابوں میں. ہائے ہائے ہائے, شیخ الاسلام نے جو رد عقائد باطلہ پر کام کیا ہے, زمانہ ان سے سبق سیکھا ہے. آنے والے دنوں میں اور علماء کریں گے یہ کام, لیکن زمانے کو انہوں نے سکھایا ہے یہ کام کیسے کیا جاتا ہے. بزرگوں نے کیا تھا لیکن اکثریت زمانے کی بھلا دی تھی. پھر شیخ الاسلام نے تجدید کا کام کیا ہے, تجدید کا کام کیا ہے. پھر تصوف میں تو شیخ الاسلام نے اتنا کہا ہے, اتنے دلائل دیے ہیں کہ مخالفین کی تو بولتی بند ہی ہو گئی ہے. اب ایک کام کر سکتے ہیں کہ جو قادری صاحب کو نہیں سنا اس کے اوپر محنت کرو, جو قادری صاحب کو سن لیا پھر بیکار ہے اس کو سمجھانا, بیکار ہے اس کو سمجھانا. تصوف پر شیخ الاسلام نے یہ اتنا بتایا ہے کہ انتہا یہ کر دی ہے, بالتحقیق بتا رہا ہوں, تحقیق اور دلائل کے ساتھ. شیخ الاسلام جو تصوف کو نہیں ماننے والا طبقہ کس امام کو مانتا ہے؟ علامہ ابن تیمیہ کو مانتا ہے. شیخ الاسلام نے ثابت کیا ہے کہ علامہ ابن تیمیہ خود تصوف کو ماننے والے تھے, طریقت پر عمل کرتے تھے, قادریہ سلسلے میں پیرانے پیر کے مرید تھے. ہائے ہائے ہائے, اس کے بعد تو بولتی بند میں بتا رہا ہوں. جو آدمی آج کے زمانے میں گارنٹی کے طور پر جو شیخ الاسلام کو سنتا ہے اس کو عقیدہ اہل سنت سے کوئی نہیں ہٹا سکتا ہے. جو نہیں سنتا ہے پھر اس کی گارنٹی نہیں کہ وہ رہ بھی سکتا ہے اور جا بھی سکتا ہے. اور آخری بات بتاؤں کہ شیخ الاسلام کا جو بڑا کارنامہ ہے, میں یقین سے بتا رہا ہوں کہ روئے زمین پر منہاج القرآن کے کارکن جتنا درود شریف پڑھتے, روئے زمین پر کوئی طبقہ اتنا درود شریف نہیں پڑھتا. یقین سے بتا رہا ہوں, میں آپ کو یقین سے بتا رہا ہوں. باضابطہ گوش درود قائم کیے, 24 گھنٹے درود شریف ہوگا, 24 گھنٹے درود شریف ہوگا. ہر کارکن درود شریف پڑھتا ہوگا. کروڑوں کی تعداد میں درود شریف کی کاؤنٹنگ ہوتی, کروڑوں کی تعداد میں. شیخ الاسلام نے جو سسٹم بنایا ہے درود شریف پڑھنے کا, اور وہ بتاتے ہیں کہ وہ ہماری کامیابیوں کا راز, ہم مصطفیٰ پر درود بھیجتے ہیں, مصطفیٰ ہماری جھولی میں خیرات ڈالتے ہیں, اور بتاتے ہیں کہ کسی کی خیرات کی ضرورت نہیں ہے. جس کو گنبد خضرا سے خیرات مل جائے وہ زمانے کا سکندر بنتا ہے, کسی کی خیرات کی اس کو ضرورت نہیں ہے. حضرات گرامی, جو آیت کریمہ, ابھی بات تو بہت ساری ہے, علماء کرام کی موجودگی میں بہت زیادہ بول گیا, میں اپنی بات کو یہاں پر ختم کرتا ہوں. جو آیت کریمہ میں آپ کے سامنے تلاوت کیا تھا,
جو آیت کریمہ تلاوت کیا تھا، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے فالذین آمنوا بہ، پہلے مصطفیٰ کا ذکر کرتا ہے قرآن میں 90 پارے میں غالباً اللہ تبارک و تعالی مصطفیٰ کی شان بیان کرتا، شان رحمت، شان مدد، مصطفیٰ کی شرعی طاقت، مصطفیٰ کی شان بیان کرتا، پورا پیج سارا بیان کرنے کے بعد آخر میں کہتا ہے فالذین آمنوا بہ، جو لوگ مصطفیٰ پر ایمان لائیں، ایمان لایا اس کے بعد کیا کرے؟ اپنے اپنے کام میں لگ جائیں. فالذین آمنوا بہ وعزروہ، مصطفیٰ کی عظمت بیان کریں، نہ صرف ایمان والے ہوں بلکہ شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ اور بالادستی مصطفیٰ کو بیان کرے، مانے. فالذین آمنوا بہ، ایمان لائے، وعزروہ، اور ان کی تعظیم کیے، ونصروہ، مصطفیٰ کے سپاہی بن نکل گئے، ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور مصطفیٰ کے ساتھ جو نور قرآن نازل کیا گیا ہے اس کو انہوں نے اپنا رہنما بنا لیا ہے. اولئک هم المفلحون، وہی قوم کامیاب ہونے والی ہے. لوگوں، اگر ہم تقریر سن کر اپنے گھروں میں جا کر تکیوں سے سر لگا کر آرام سے سو جائے، تقاریر سنے، واہ کرے اور بھول جائے اور یاد نہ رکھے، یا یاد رکھے بھی تو ذہنوں میں رکھے، عمل نہ کرے، تو کامیابی ملنے والی نہیں ہے. مصطفیٰ کو صرف ماننا نہیں ہے، اللہ کہتا ہے کہ کامیاب وہ ہے جو مصطفیٰ کو مانتا ہے، مصطفیٰ کی تعظیم کرتا ہے اور مصطفیٰ کی مددگار اور کارکن بن جاتا ہے. قرآن اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے. اللہ فرماتا ہے اولئک هم المفلحون. زمانے حال کی قرآن و حدیث کی تحریک ہے، تجدیدی تحریک ہے، اولیاء اللہ کی تحریک ہے، اہل بیت و صحابہ کی تحریک ہے. منہاج القرآن شیخ الاسلام کی بنائی ہوئی. آپ حضرات سے میں پرزور اپیل کرتا ہوں کہ یہ سارے پرجوش باتیں سن کر اپنے گھروں میں آرام کر لینے کا ارادہ نہ کریں کہ کمیٹی بن گئی ہے وہ کر لے گی. کمیٹی کچھ معنی نہیں رکھتی ہے، کمیٹی کوئی معنی نہیں رکھتی ہے. جو کام کرتا ہے وہی سردار مصطفیٰ نے فرمایا کہ سید القوم خادمہم، قوم کا سردار وہی ہے جو قوم کی زیادہ خدمت کرتا ہے. آؤ اس تحریک سے وابستہ ہو جاؤ، آؤ اس تحریک سے وابستہ ہو جاؤ. قرآن و حدیث کو پھیلانے کے لیے، احادیث نبویہ کو پھیلانے کے لیے، اہل سنت والجماعت کی حفاظت کے لیے اگر اس کام میں لگ جائیں گے تو ہماری تو کوئی اوقات نہیں، ہماری کوئی بساط نہیں، ہماری کوئی صلاحیت نہیں. لیکن جب کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر مصطفیٰ کے واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہو جاتا ہے. جی کام کر تو شاید نہیں کر سکیں گے، پر کرنے والوں میں، کرنے کی کوشش کرنے والوں کے لسٹ میں تو نام لکھ دیا جائے گا. اولئک هم المفلحون. اور اللہ کے پاس جو قدم آگے بڑھاتے ہیں انہی کے لیے فلاح اور کامیابی کی ضمانت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عنایت فرمائے. وما علینا